سیدنا آدم اور سیدتنا حوا علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے جنت میں خوش و خرم رہ رہے تھے۔ جنت میں اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے تھے، اور دوسری طرف شیطان حسد اور بغض سے جل رہا تھا۔ اب اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم جنت میں نہ رہے تو یہ کیسے رہیں گے۔ چنانچہ کسی حکمت اور ترتیب سے کسی حلیے اور بحث میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس پہنچا اور انہیں اس درخت کو کھانے پر آمادہ کرنے لگا جس درخت کے کھانے سے اللہ جل شانہ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ شیطان کے پاس ہزاروں ہیلے ہوتے ہیں، ہزاروں ترغیبیں ہوتی ہیں، ہزاروں تعویلیں ہوتی ہیں۔ شیطان انسان کے رجحان کو دیکھ کر اسے اغوا کرتا ہے، بہلاتا پھسلاتا ہے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے قرب کی تلاش میں اللہ کا ہر مقرب رہتا ہے۔ خدائے ذوالجلال کے قرب کی انتہا نہیں، جسے جتنا قرب ملا وہ اسے کم سمجھ کر اور قرب کی تلاش میں ہوتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے حضرت آدم کو ترغیب دی کہ اس درخت کا پھل کھانے سے آپ کو اللہ کا اور قرب ملے، اور یہ تو وہ درخت ہے ہی نہیں جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا، وہ تو فلاں فلاں اور فلاں تھا۔ چنانچہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا دونوں شیطان کے ورغلانے میں آ گئے اور اس درخت سے پھل کھا لی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کا یہ عمل گناہ نہیں، اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی ہر چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ یہ عمل گناہ نہیں، خود اللہ جل شانہ نے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ بڑا معنی خیز ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ پھسلنا ایسا عمل ہے جس کے اندر پھسلنے والے کی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا۔ گلی میں چل رہے ہیں، رستے میں کیلے کا چھلکا کوئی چیز آئی، پھسل گئے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ پہلے انہوں نے نیت کی تھی کہ میں پھسلوں گا۔ پھسلنا بغیر نیت اور ارادے کے ہوتا ہے، اور گناہ ہے ہی وہ جو نیت اور ارادے سے ہو۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کا یہ عمل گناہ نہیں، اس لیے کہ اس میں ان کی نیت اور ارادہ نہیں۔ فرمایا کہ اس خطا پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا، اہبطوا، تم دونوں اب جنت سے نکلو اور زمین پر جاؤ۔ اس خطا پر یہ مواخذہ اس لیے، ایک تو اللہ جل شانہ کی حکمت ہے کہ کسی طرح سے زمین پر تو بھیجنا ہی تھا، بنایا ہی زمین کے لیے تھا، اور پھر ان کے اس عمل سے انسانیت کو پیغام بھی دینا تھا کہ انسان بہرحال خطا بار ہے، اس سے خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ تو اس خطا کے نتیجے میں زمین پر بھیجا گیا، خطا کی سزا کے طور پر۔ ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ جو عمل عام لوگوں کے حق میں کوئی بڑا گناہ نہیں ہوتا، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے وہ عمل خطأ سرزد ہو جائے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے تنبیہ اس پر بڑی ہوتی ہے۔
حضرات انبیاء کرام کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے چونکہ وہ بہت بڑے مقام پر فائز ہیں تو ان سے اتنی چھوٹی سی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے تنبیہ کے طور پر اللہ جل شانہ نے بسا اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی فرمائی، اور اللہ حق رکھتے ہیں، اللہ تو بادشاہ ذات ہیں، اللہ تو حضرات انبیاء کرام کے بھی خالق اور مربی اور پالنے والے ہیں۔ جس طرح ہر بڑا اپنے چھوٹے کو ڈانٹنے کا حق رکھتا ہے، لیکن چھوٹوں کا آپس میں حق نہیں کہ بڑے کی ڈانٹ کو دیکھ کر ڈانٹتے پھرے۔ مثلا دادا نے والد کو ڈانٹ دیا، اب وہ حق رکھتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، لیکن بیٹا کہے کہ میرے والد کو تو دادا نے بھی ڈانٹا ہے تو اب میں بھی ڈانٹوں گا، یہ نہیں۔ دادا کو حق ہے کہ وہ اس کی اولاد ہے، لیکن بیٹے کو حق نہیں کیونکہ یہ اس کا والد ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی کسی خطا پر انہیں کوئی تنبیہ کی گئی تو اللہ کا حق ہے، وہ اس کے نبی ہیں اور اس کے بندے ہیں، اس کے حضور نبی ہونے کے باوجود سجدے کرتے ہیں۔ لیکن امت میں سے یا انسانوں میں سے پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی نبی کو اللہ جل شانہ نے ڈانٹ ڈپٹ فرمائی تو وہ اسے لے کر پھرتا پھرے کہ لو جی یہ تو نبی ہیں اور انہیں اللہ نے یوں کہا اور یوں کہا۔ بہرحال خبر یہ دی کہ اب زمین پر جائیں، انسان جو آپ کی اولاد میں ہوں گے زمین پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن ہوں۔ بعضکم لبعض عدو، دنیا کو دار العدوان کہا گیا، لڑائی جھگڑے کا گھر، اس سے بچ بچ کر چلنا ہے۔ آخرت جو ہے یہ دار السلوک ہے، آپس میں محبتیں اور ایک دوسرے کا تعلق اور لحاظ۔ دنیا تو ہے ہی یہ، اس کے اندر اپنے آپ کو توازن میں رکھنا، اعتدال میں رکھنا اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچنا، یہی تو امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ دوسری خبر یہ کہ زمین تمہارے لیے قرار، تھوڑی سی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جیسے چلتے چلتے کوئی تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو کہتے ہیں قرار آ گیا، یہ ایسے مستقر۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تھوڑے وقت کا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں جیسے شاپر میں کوئی سامان پڑا ہو اور ایسا نہ ہو کہ اس کا نام لے کر بتایا جا سکے، آپ پوچھیں کہ یہ کیا لے جا رہے ہیں، اب وہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ بتائی جائے کہ کیا ہے، بس کہتے ہیں تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا سامان ہے۔ تو فرمایا دنیا تو ایسے تھوڑی سی رہنے کی جگہ اور تھوڑا سا سامان ہے، واپس تمہیں ہمارے پاس ہی پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔